ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وسيدنا ومولانا ومؤيدنا محمدا أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأستغفرك مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم سب کو ایمان اور یقین کے ساتھ صحت و عافیت کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے جمع فرمایا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کہنے اور سننے کو بے حد قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، اس وقت جو میں نے قرآن حکیم کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی مومن بندوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. اے اللہ اور رسول پر ایمان رکھنے والوں،
اللہ تبارک و تعالی کی مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے اور عبادت یعنی نماز کے ذریعے سے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی صابرین کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ میرے عزیزان گرامی، مسجد الہلال میں جمع ہونے والے تمام ایمانی و نورانی بھائیوں، میں نے اس عجیب و غریب مضمون کا انتخاب کیا۔ بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو میں بتلا دوں کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپ ٹو ڈیٹ رہتا ہے، اور اس کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ہتھیار ہے وہ دنیا میں کسی اور قوم کے پاس نہیں۔ صرف مسجد کا کونا پکڑ لیا اور تسبیح و تحلیل میں لگا رہا، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، تو سمجھ لیجیے کہ وہ مومن ناقص ہے، مکمل نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی مومن بندے کو مکمل رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومن کو دنیا کی سرپرستی عطا فرمائی اور پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ حدیث طیبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو کبھی بھی مایوس نہیں چھوڑا۔ اس وقت دنیا عالم میں اگر ہم نظر ڈالیں، پوری دنیا میں تو سوائے مایوسی کے اور کچھ ہاتھ نہیں لگتا۔ اب ہم مسجد میں بھی محفوظ نہیں رہے، نماز میں بھی محفوظ نہیں رہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے بھی ہم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری جان بچے گی یا نہیں بچے گی۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں روایتی تقریر کرنے کا عادی نہیں، میں وہ باتیں بتانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو بھی فائدہ، مجھے بھی فائدہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدیث طیبہ کے مطابق دنیا آخری کروٹیں لے رہی، دنیا آخری وقت پر پہنچ چکی اور اس آخری دور کا ابتدا بھی ہو چکا ہے۔ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خوشخبریاں، جتنی بشارتیں اور جتنے علامات اپنے امت کو دیے، دنیا میں کسی نبی نے اپنے امت کو نہیں دیا۔ نوٹ کر لیجیے اپنے ذہن میں، دنیا میں کسی نبی نے اتنی کھلی نشانیاں نہیں بتائی جتنی کہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے امت کو بتا کے گئے۔ اور ان میں سے 10 علامتیں بڑی نشانیاں اور 10 میں سے 6 کا ظہور ہو چکا ہے، اور 7واں نمبر ہے سورج کے مغرب سے نکلنے کا۔ اور سائنٹسٹ اس وقت کے ناسا کے سائنٹسٹ نے ثابت کیا ہے، کیونکہ ان کا ایمان ہے کلائمیٹ پر، ان کا ایمان ہے موسم پر، ان کا ایمان ہے دنیا میں پولوشن پر، ان کا ایمان ہے دنیا کی ترقی پر، تو انہوں نے اپنے سائنسی تحقیقات اور ریسرچ کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ بہت قریب ہے کہ سورج اپنی جگہ سے نکلنا بند کر دے۔
تو کیا ہوگا؟ اور بہت سارے بزرگوں نے اکابرین نے خواب میں بھی دیکھنا شروع کر دیا ہے کہ سورج اب مغرب سے نکل رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مغرب سے سورج نکلے گا آج تو کل قیامت ہو جائے گی۔ مغرب سے سورج نکلنے کے بعد بھی یہ دنیا سینکڑوں سال چلے گی، مگر اللہ تبارک و تعالی جس دن سورج کو مغرب سے نکال دیں گے، ہلال نگر اور H.B.R کے مسلمانوں یاد رکھنا، اس کے بعد اپنے سر کو زمین پہ رگڑ رگڑ کے مر جاؤ گے، اپنے آپ کو سولی پہ چڑھاؤ گے، تب بھی اللہ کے یہاں دعا قبول نہیں ہوگی، توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پتہ نہیں کون سی رات وہ رات آ جائے جو سورج مغرب سے نکل جائے اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنی پکی اور سچی زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ کل کی صبح مغرب سے سورج نکل جائے اور آپ کفے افسوس ملتے رہے، افسوس کا ہاتھ ملتے رہے کہ یا اللہ میں نے توبہ تو نہیں کی، اب توبہ کروں گا۔ اللہ غفور رحیم ہے، مگر اس کے باوجود بھی اللہ معاف نہیں کرے گا، وہ توبہ قبول نہیں کرے گا۔ میں آپ کو کیوں بتلا رہا تھا کہ دنیا آخری کروٹیں لے رہی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ دو بڑی جنگیں ہوں گی۔ مجھے اس وقت حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے اللہ کے پاکیزہ اور نیک بندوں میں سے شمار ہوتا ہے، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے دو چیزیں بتائی، ایک علم کی تعریف اور ایک ذکر کی تعریف۔ وہ دو باتیں بتائی کہ اپنی بات میں آگے کرتا ہوں۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ علم امر الہی کو حالات اور زمان کے اعتبار سے سمجھنے کا نام علم ہے، اور ذکر کے بارے میں اللہ علیہ وسلم کے ولی نے فرمایا کہ ذکر اس کو کہتے ہیں کہ ذکر میں انسان ہر لمحہ ہر گھڑی احتساب کی حالت میں رہے اور وقت پر وقت کا کام کرنے، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ ہم لوگ دونوں کے معنی کو بدل دیے۔ علم ہم نے یہ سمجھا کہ ہم نے جو کتابوں میں رکھا ہوا ہے، جو رٹ لیا، کچھ الفاظ رٹ لیے، انجینئر اپنے انجینئرنگ کا طریقہ سیکھ لیا، ماسٹر اپنے ماسٹر ڈگری حاصل کر لیا، ڈاکٹر اپنے ڈاکٹری ڈگری لے لیا، تو اس کو علم کہنے لگے۔ اور کچھ مولوی اپنے مولوی کی کتابیں پڑھ لی اور حفاظ کرام اپنے جو ہے قرآن کریم کا حفظ کر لیا۔ نہیں، حضرت نے فرمایا علم اس کو کہتے ہیں کہ وقت کے اوپر امر الہی کو سمجھ کر کے وقت اور حالات کے تقاضے پر جو بات کرے وہ علم الہی کہلائے۔ ظہر کی نماز ظہر کے وقت، عصر کی نماز عصر کے وقت، مغرب کی مغرب کے وقت، عشاء کی عشاء کے وقت۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا فرمایا، یہ ہر نماز اپنے وقت پر فرض ہے۔ جب وقت کی تعین کی تو اللہ تبارک و تعالی نے وقت کو متعین کر دیا اس امت کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کہ تم جو ہے بے وقت بلا مطلب دنیا میں نہیں بھیجیں گے، تمہارے پر ذمہ داریاں بہت ہیں، تمہیں پوری دنیا کی جو ہے حکومتیں سنبھالنی ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے یاد آ رہا ہے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس دور خلافت کا زمانہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت حکومت کی باغڈور سنبھالے تو اس وقت بھی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی دو بڑی طاقتیں تھیں۔ آج جیسے 5 بڑی طاقتیں ہیں، اس وقت 2 بڑی طاقتیں۔
اور اس کو کہا جاتا تھا رومن امپائر اور پرشین امپائر. جو روم کا پھرکل بادشاہ تھا اور پرشین یعنی ایران کا پارسی بادشاہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک لشکر کو بھیجا پرشین امپائر کے پاس کہ جاؤ وہاں جا کے دین کی دعوت. فوج بھیجنے کا مطلب لڑائی نہیں ہوتی تھی. فوج بھیجنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہم اللہ کے دین کو تمہارے پاس لے کے آئے ہیں, اس دین کو قبول کرو. اس لیے کہ یہ روئے زمین اللہ کی ہے, اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت نافذ ہوگی. پرشین امپائر کا جو جنرل تھا, جو چیف آرمی تھا, وہ بہت سمجھدار تھا. اس نے کہا کہ یہ عرب کے بدو لوگ, یہ غریب لوگ, یہ بھوکے پیاسے, ان لوگوں سے کیا لڑائی لڑنا ہے, بات چیت نہیں, ہم جنگ جیت جائیں. تو انہوں نے ایک قاصد بھیجا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, جو اس وقت کے کمانڈر ان چیف تھے, اور کہا کہ ہم آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں, آپ 2-3 آدمی کو میرے پاس بھیج دیجیے. انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے, ہم کب چاہتے ہیں کہ لڑائی ہو, ہم تو چاہتے ہیں کہ بات چیت میں معاملہ حل ہو جائے. ہم کبھی نہیں چاہتے کہ لڑائی ہو, فساد ہو, خون بہے, ہم تو چاہتے ہی نہیں. پوری دور خلافت میں آپ دیکھ لیجیے, اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ٹھیکیدار جو ایک دن میں جتنے لوگوں کو مارتا ہے, پوری دور خلافت میں 100 سالہ تاریخ میں بھی اتنے لوگ نہیں مرے. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں پر نظر ڈالی, اور نظر ڈالنے کے بعد جو سب سے کمزور سے صحابی تھی, جن کے نظر بھی کسی کو معلوم نہیں تھا, جن کا نام بھی کسی کو معلوم نہیں تھا, بالکل دبلے پتلے پست قد کے, کالے کلوٹے سونے رنگ کے, نہ دیکھنے میں خوبصورت, نہ طاقت, نہ حسین, نہ جہین, بالکل سیدھے سادے سچے مگر اللہ کے دوست تھے. حضرت معاذ نے کہا کہ آپ جائیے بات کرنے. میں اگر مسجد کے اس محراب میں بیٹھا ہوں, اگر قسم کھا لوں تو شاید گنہگار نہ ہوگا. اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو شاید اس صحابی کا نام بھی دنیا کے لوگ نہ جانتے. اس صحابی کا نام تک لوگوں کو پتہ نہ ہوتا. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا, اور بلانے کے بعد کہا کہ آپ جائیے بات کرنے کے لیے, جو ہے چیف آرمی سے آپ کو بات کرنی ہے, بڑی طاقت ہے, آپ سوچ سمجھ کے جائیے. یہ اپنے نرالے انداز سے یہاں سے نکلے. ایک چھوٹا سا کچڑ تھا ان کے پاس, گھوڑا بھی نہیں تھا عربی نسل کا, ایک کچڑ تھا. اس میں سوار ہوئے, اور سوار ہونے کے بعد اس نے اپنی جنگ کو جیتنے کے لیے, پرشین امپائر نے اپنے جنگ کو جیتنے کے لیے, جنگ جو ہے تلواروں سے نہیں جیتی جاتی, بم سے نہیں جیتا جاتا, جنگ جیتا جاتا ہے حوصلوں سے جیتا جاتا ہے. اگر پہلے ہی اس نے اپنے آپ کو سلنڈر کر دیا تو سمجھ لو اس کے ساری طاقت صلاحیت رکھی رہ جائے گی, وہ ہار چکا ہوگا. تو وہی کام اس نے کیا کہ کئی کلومیٹر تک فوجیوں کا لشکر کھڑا کر دیا, دونوں سائڈ, تلواروں کے ساتھ, گھوڑوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, بھالوں کے ساتھ, دونوں سائڈ میں کھڑا کر دیا. اور وہ جو آرمی کا ہوتا ہے, فوجیوں کا ہوتا ہے, وہ باجا ڈھول وغیرہ وہ بجتا رہا, اور وہ ادھر سے ان کو گزرنا تھا. وہ صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادھر سے گزرنے لگے. اسی لیے کہتے ہیں کہ دل میں اللہ کا خوف آ جائے تو دنیا کی کسی طاقت سے کوئی وہ خوف نہیں کھاتا. جو اللہ سے ڈرنا سیکھ جائے تو پھر دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا, اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے وہ دنیا کی ہر طاقت سے ڈرتا ہے. مچھر مکھی سے ڈرنے لگتا ہے کہ ابھی ڈینگو آ جائے گا تو ابھی فلاں ہو جائے گا, تو یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا, یہ کھاؤں گا تو یہ ہو جائے گا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک مقام پر پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہے, تو وہاں کے لوگوں کا بزنس تھا, سینٹ کا
مجلس تھا، انہوں نے کہا یہ کیا کہ آج تک اس کی ذائقہ کے بارے میں کسی نے نہیں بتا سکا. اس نے کہا لاؤ ادھر لاؤ، لائے. اللہ نے کے بعد پورا ہاتھ میں ڈالا اور بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. پڑھا اور پڑھنے کے بعد گھٹاگھٹ جیسے آپ پیپسی پیتے ہو ایسے ہی وہ پورا بوتل سیلڈ کا بوتل پینا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا کیا کرو مر جاؤ گے. مگر اس کے اندر مارنے کی طاقت ہے. ارے مارنے اور جلانے کی طاقت تو اللہ کے پاس ہے، دنیا کی کسی طاقت کے پاس نہیں. میرے دوستو، صحابہ کرام نے اپنے ایمان کی طرح محفوظ بنا لیا تھا. H.B.R کے پڑھے لکھے لوگوں، آج میں ایک نئی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ہمارے دل دماغ میں ایک جہالت بسی ہوئی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ تو ان پڑھ لوگ تھے، صحابہ تو بے پڑھے لکھے لوگ تھے، صحابہ تو ایک جگہ عبادت کرنے والے، چادر لپیٹنے والے، بھوکے پیاسے ننگے، بس ان کو کچھ نہیں ملتا تھا، وہ اللہ کے نبی جو کہہ دیتے اس پر کرتے ہیں. یہ غلط تصور ہے ہمارے دماغ میں. اس تصور کو نکال دیجئے. میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں صحابہ سے زیادہ تعلیم یافتہ نہ دنیا میں کبھی پیدا ہوا نہ ہو سکتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس صحابی بیٹھ گئے اور ان کا علم کا مقام آج کے ہزاروں گنا تعلیم یافتہ لوگوں سے بڑھ چڑھ کر کے ہے. میرے دوستو، فرمایا جاتا وہ صحابی پرسن امپائر کے دروازے میں داخل ہوا تو دیکھا دونوں طرف لشکر جرار بلا کسی خوف و خطر زبان پہ ذکر کرتے ہوئے نگاہیں نیچی کر کے اپنے کھچر میں دوڑ لگاتے ہوئے آگے نکلتے گئے. فوجیوں نے روکنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا دیکھو میں خود نہیں آیا، تمہارے بادشاہ نے مجھے بلایا ہے. اگر جانے دیتے ہو تو جاؤں گا ورنہ یہیں سے واپس جاؤں گا، کھچر سے اتر کے نہیں جاؤں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تفسیر ابن کثیر میں اس کا عجیب و غریب نقشہ کھینچا ہے. کبھی پڑھیے تو پتا چلے گا، ایسا لگے گا جیسے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو. تفسیر ابن کثیر نے ایسا منظر کھینچا ہے کہ وہ چلتے گئے یہاں تک کہ وہ پورے لشکر کو پار کر گیا. ان کو کچھ پتا نہیں ہے کہ دائیں کون ہے بائیں کون ہے. وہ صرف یہ جانتا ہے کہ میں اللہ کا قاصد ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، مجھے جو ہے اللہ کی دعوت کو پہنچانا ہے آگے. فرمایا جاتا یہاں تک کہ وہ محل کا صدر دروازہ آ گیا. سنتریوں نے روک دیا. کیا اتریا؟ کہا نہیں اترتا، میں اسی حال میں جاؤں گا اور میں خود آیا نہیں ہوں، تمہارے سرکار نے مجھے بلایا ہے. اگر جانے دیتے ہو تو اسی حال میں جاؤں گا ورنہ میں یہاں سے واپس جاؤں گا، کھچر سے اترتا نہیں. وہ اکیلا تنہا صحابی، کوئی پہلوان نہیں تھا. وہ خلافت راشدہ میں ان کا شمار نہیں، عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار نہیں، بدرین میں بھی نہیں ہے. ایک دبلے پس خط کے معمولی صحابی ہے. مگر وہ چلتے گئے، صدر دروازے کو بھی آگے پھاڑ دیا اور آگے گئے یہاں تک کہ اس کا جو Z+ سیکورٹی تھا وہاں تک آ گیا کہ اب تو اترے گا نہیں اترتا. تاریخ نے نوٹ کیا بالکل جس تخت پہ اس وقت کا بادشاہ بیٹھا ہوا تھا اس تخت کے پاس وہ کھچر کے ساتھ ہی گیا اور کھچر کو بالکل ایڑ لگا کے تخت تک پہنچایا اور کود کر کے کھچر سے نیچے اترے. اور اترنے کے بعد اس کھچر کو، سواری کو بادشاہ کے تخت کے پائے میں باندھ دیا اور باندھنے کے بعد بلا کسی اجازت کے ایسا کود کر کے بادشاہ کے تخت پر بیٹھ گئے. اور بیٹھنے کے بعد بتائیے کیوں بلایا آپ نے ہم کو؟ کیوں بلایا آپ نے ہم کو؟ کیا کرنا ہے؟ بات کیا کرنی ہے بتائیے. انہوں نے کہا کہ بھائی میں جس لیے بلایا تھا وہ کام تو ہو چکا. میں تو تمہیں نفسیاتی جنگ میں مبتلا کرنا چاہ رہا تھا، تیرے حوصلوں کو پست کرنا چاہ رہا تھا. مگر اس وقت میرا بلڈ پریشر دیکھو گے تو 200 کے اوپر چلا گیا ہے. تمہاری یہ جرت اور تمہاری یہ ہمت کی وجہ سے اب میرے پاس کوئی دعویٰ اور دلیل نہیں ہے. اب تم یہ بتاؤ کہ تم یہاں پر کیوں آئے ہو. تو اس وقت وہ صحابی، مسلمانوں اس کا نام یاد رکھو، صحابی کا نام عامر
ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت عامر ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم یہاں پر حکومت کرنے کے لیے نہیں آئے, ہم یہاں تمہارے خزانے لوٹنے کے لیے نہیں آئے, ہم یہاں پر خون بہانے نہیں آئے, ہم اللہ کی زمین پر اللہ کے حکومت کو نافذ کرنے کے لیے آئے ہیں. اللہ نے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے. یہ 3 جملے یاد کر دیجیے. سرزمین ہندوستان پر اللہ نے آپ کو بھیجا. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس دین کو دوسرے تک پہنچائیں. اگر آپ نے اس دین کو دوسرے تک نہیں پہنچایا تو ان کی امانت میں خیانت آپ کر رہے ہو. نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کا دشمن نہیں, آپ کا دوست بنے, دوست نہیں دشمن بن جائے گا. آج جو ساری دنیا ہمارے دشمن ہے اس کی واحد وجہ یہ ہے, اگر نیوزی لینڈ میں مسجد کے اندر میں جو ہے کارتوس سے کوئی حملہ کرتا ہے, ریوالور سے حملہ کرتا ہے, مشین گن سے حملہ کرتا ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو اپنے گھر تک محدود رکھا, ہم نے دین کو اپنے بچوں تک محدود رکھا, ہم نے دین کو اپنے خاندان تک محدود رکھا, ہم نے اس دین کو وسیع نہیں کیا, ہم نے اس دین کی دعوت کو دنیا کے کونے کونے تک نہیں پہنچایا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم اجنبی بن گئے, ہم ایسے لگتے ہیں کہ ہم کوئی تیسری دنیا کے مخلوق ہیں. ہماری مسجدیں ایسی بند ہو گئی دوسرے لوگوں کے لیے کہ آج مسجد میں دوسرا کوئی آ نہیں سکتا. میرے بھائیوں, اپنے برادران وطن کے ساتھ مل کر کے اخوت و بھائی چارگی کا وہ موسم قائم کر دو کہ برائے نام کوئی چھوٹا موٹا پروگرام رکھو, مسجد کے اندر رکھو, اپنے برادران وطن کو داؤ, ان کو بلاؤ, اندر بیٹھاؤ, ان کو پتا چلے گا یہاں بم رکھا ہوا نہیں ہے, یہاں ہتھیار نہیں ملتے, یہاں تو ایک تصویر بھی نہیں ملتی, یہاں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ملتا سوائے اس کے کہ وہاں مسلے بچھائے ہوتے ہیں, خالی ہال ہوتا ہے. جب وہ آپ کی مسجدوں کو دیکھ کے جائے گا تو پھر وہ مسجدوں سے محبت کرنے لگے گا. اس وقت وہ باہر سے دیکھتا ہے, وہ یہ سوچتا ہے اتنا بڑا علاقہ ہے, پتہ نہیں کیا کیا لوگ چھپا کے رکھے ہوں گے. ارے اپنے برادران وطن کی جو ہے آپ کے اوپر حقوق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 گھر آگے, 40 گھر پیچھے, 40 گھر دائیں, 40 گھر بائیں. یہ 40 کی عدد بڑی خطرناک. یہ 40 ولایت ایک محلہ بنتا ہے. ایک محلہ آپ کا پڑوسی بنا, اس 40 گھر میں سے کوئی آدمی بھوکا ہے, اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مسلمان ہے, نام مسلم ہے, عیسائی ہے, کون سا مذہب کا ہے. اور 40 گھر کے اندر اگر کوئی بھوکا سو گیا اور آپ ساری رات تہجد پڑھ گئے, آپ کا تہجد کام نہیں آئے گا, اس لیے کہ آپ نے پڑوسی کا حق ادا نہیں کیا. میرے بھائیوں, اس لیے میں آپ سے بڑی عاجزی کے ساتھ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی بھی مسلمانوں کو مایوس نہیں کیا, بلکہ قرآن ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے. کبھی قرآن سے پوچھو تو صحیح کہ ابھی امت کے اوپر یہ حالات ہے, امت سکتے کے عالم میں, سوچنے کا دروازہ بند ہو گیا ہے. آگے کھائی پیچھے کنواں اس طرح نظر آ رہا ہے. کیا کرے؟ قرآن فوراً آپ کو سہارا دے گا. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. ارے تمہارے اوپر اگر مصیبت آ جائے تو تمہیں تو صبر کرنی چاہیے اور اللہ کے طرف اس مصیبت کو پھیر دینی چاہیے اور یہ کہہ دینا چاہیے یہ اللہ کے طرف سے ہے, اللہ نے اس کو واپس کر دیا ہے, اس سے بہتر ہمیں عطا فرمائے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. مسلمان پریشان ہے, تجارتیں نقصان ہو رہی ہے, کھیتیاں ختم ہو گئی, مال کی حفاظت نہیں ہو پا رہی ہے, سفر کرے گا تو پتہ نہیں اس کی جان بچے گی یا نہیں بچے گی, کیا حالات ہوں گے. ایسے حالات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے قرآن جیسے تحفے میں بھیج دیا. اسی لیے تو ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر قیامت تک کے سارے علوم کا ذکر اللہ نے کر دیا ہے. انسان پریشانی کے عالم میں ہے, اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. کیا مسلمان اس وقت خوف و ہراس کے عالم میں نہیں ہے؟ کیا مسلمان یہ تکلیف نہیں محسوس کر رہا؟ پورے ورلڈ کی بات کر رہا ہوں میں صرف انڈیا کی بات نہیں کر
کا پورے ورلڈ کی بات کر رہا ہوں، پورے ورلڈ میں مسلمان خوف کے عالم میں ہے، مسلمان ہلاک کے عالم میں ہے، مسلمان کی جان مال یہ حفاظت میں ہے یا نہیں ہے، مسلمان خود پریشان ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ یعنی تم بھوکے ہو، کیا سیریا کا علاقہ دعوت نہیں دے رہا آپ کو کہ وہاں کے بچے جو کوڑے دان سے اپنا روزی روٹی تلاش کر رہے ہیں، من الخوف والجوع ونقص من الاموال، اور تمہارے مالوں کو نقصان پہنچا دیا جائے گا، لوٹ لیا جائے گا، کیا دکانیں ہماری نہیں لوٹی جا رہی ہے؟ ساری چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اے مسلمانوں یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہوگا، سب کچھ ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوگا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہوگا، یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہوگا۔ ان سب چیز میں صبر کرنا ہے، اور صبر کرنے والے کے ساتھ ان اللہ مع الصابرین، اللہ نے فرمایا صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے۔ میرے بھائیوں میں آپ کو بتلا رہا تھا کہ یہ حالات بالکل آخری وقت پہ پہنچ چکا ہے، وقت ہو چکا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو آئندہ جمعہ پھر اس مضمون کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے عالم میں امن و امان قائم فرمائے، اور ہمارے نیوزی لینڈ کے جو مسلمان کو شہید کر دیا گیا اللہ ان سب کی قبر کو کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور ان سب کے پسماندگان اور رشتہ داروں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت انوکھا واقعہ ہے میرے بھائیوں۔ آج تک ہم لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ حضرت سب شہید آئیں گے تو کسی کا کچھ گواہ ہوگا، کسی کا میدان جنگ ہوگا، مگر جب حضرت عثمان آئیں گے تو قرآن اس کا گواہ ہوگا، اس لیے کہ حضرت عثمان اس وقت یہ آیت پڑھ رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اللہ ہی میرے مدد کے لیے کافی ہے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ مگر اب یہ دوسرے وہ نیوزی لینڈ کے خوش نصیب مسلمان ہے کہ جس کا گواہ قرآن بھی ہے، جس کا گواہ مسجد بھی ہے۔ میرے بھائیوں انسان کو وہی اچھا ہوتا ہے جس کی موت اچھی ہوتی ہے، انسان مسلمان وہی اچھا ہوتا ہے جس کی موت اچھی ہوتی ہے۔ اس سے بڑی اور اچھی کیا موت ہو سکتی ہے کہ اللہ اپنے گھر میں بلا کر کے اس کو موت کا سندیش دیا، اور دینے کے بعد یہ انعام بھی دے دیا کہ اس کو جو ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کیا اے لوگوں اسے مردہ مت کہا کرو، اس لیے کہ ہم نے اس کو زندگی عطا فرمائی، اور ایسی زندگی عطا فرمائی کہ تمہارے سمجھ سے پرے ہے، تمہارے سمجھ سے ورا ہے۔ اللہ اپنے علم کے مطابق اسے زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پورے عالم میں اور خصوصاً ہمارے ہندوستان میں امن و امان قائم فرمائے، اور ہمارے اس وطن میں محبت کا گہوارہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔